اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، بلا ضرورت کسی سے سوال نہ کرو. جو شخص بلا ضرورت سوال کرتا ہے، بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو یہ پکی بات ہے کہ ایک وقت اس کی زندگی میں ضرور ایسا آ جاتا ہے کہ واقعی اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لوگوں کا وہ محتاج ہو ہی جاتا ہے جو بلا وجہ کسی کے آگے سوال کرتا ہے، بلا وجہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. مزید جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ایک ایسے دروازے کو سوال کرنے کے لیے کھٹکھٹاتا ہے، پروردگار غربت کے 70 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. لوگوں کے دروں پہ جا کے لوگوں سے مانگ مانگ کر کام چلانے سے یہ نہ سمجھے کہ انسان لوگوں سے لے لے کر اپنی ضرورت کو پورا کر لے گا اور اپنے معاملات میں آسانیاں کر لے گا، بلکہ فرامین محمد اور آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں غربت میں مزید اضافہ ہوتا ہے کسی سے بلا ضرورت سوال کرنے سے. آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے سوال کرتا ہے، عزت دار ہے تو اس کی عزت چلی جاتی ہے، حسب والا ہے تو اس کا حسب باقی نہیں رہتا، اس کے معاملات ٹھیک نہیں رہتے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے، اگر وہ عطا کر دیں تو ساری زندگی احسان جتاتے رہتے ہیں، اور اگر عطا نہ کریں تو شرمندگی کا باعث بنتے ہیں کہ سوال بھی کیا ہے پھر بھی عطا نہیں کیا. مانگنا ہے تو اس رب سے مانگو، اس خدا سے مانگو جو عطا کرے گا تو کبھی احسان نہیں جتلائے گا، اور اگر عطا نہیں کرے گا تو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. خدا کے ہاتھ سے خالی ہاتھ اگر لوٹا جائے گا تو اس کے اندر ذلت نہیں. کسی انسان کے ہاتھ سے، کسی بندے کے ہاتھ سے، در سے اگر خالی واپس آئے تو انسان کے لیے باعث ذلت ہوتا ہے. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر علیہ السلام سے فرمایا کہ ابو ذر، کسی سے سوال نہ کرنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو روک کے رکھو. اسی کے اندر ایک اور فرمان، وہ بھی جناب ابو ذر ہی سے متعلق ہے، اس کو ایڈ کر کے اس کو پورا کرتا ہوں کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ جناب ابو ذر آئے اور سوال کیا کہ مولا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر صبر کر لیتے، ٹھہر جاتے. کہا کہ اب اتنا گھر میں کھانا ختم ہو چکا ہے کہ کل سے بچے بھی بھوکے ہیں، ہم بڑے تو کئی دن سے صبر کر رہے ہیں، لیکن جب بچے بھوکے ہیں تو پھر یہ برداشت سے باہر ہے. تو مولا نے جناب ابو ذر سے کہا کہ وہ کونے میں کیا پڑا ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ مولا وہ پتھر ہے. لے کر آئے اٹھا کر جناب علی علیہ السلام کے پاس رکھا. جناب امیر نے اس کو پکڑ کے ہاتھ جب لگایا، ابو ذر کے حوالے کیا تو ابو ذر نے دیکھا کہ وہ سونے میں تبدیل ہو چکا ہے. جناب ابو ذر نے زور سے اس کو زمین پہ مارا اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور کہا یا علی، میرے آج کے لیے یہ بہت ہوگا، یہ کافی ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ ابو ذر سارا لے جاتا، کل پھر تجھے ضرورت پڑے گی. تو اس وقت جناب ابو ذر نے فرمایا کہ مولا اگر مجھے کل ضرورت پڑے گی تو میں کل پھر آ کے آپ سے سوال کروں گا، کل پھر آپ سے. جس کا آپ جیسا مولا موجود ہو اس کو کل کی فکر نہیں کرنی چاہیے. یعنی جناب ابو ذر کا کیا مقام تھا، کیا ان کی سوچ تھی اور کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے سوال کیا. اور یہ روایت جو میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ جناب سرور کائنات کے حوالے سے کہ آپ نے جناب ابو ذر کو یہ فرمایا کہ ابو ذر سوال نہ کرنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. ہوگا کیا؟ جو شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ رسوا ہو جاتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ زیادہ اور زیادہ محتاج ہو جاتا ہے، مفلسی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ قیامت والے دن حساب طویل دینا پڑتا ہے
کہ جس جس در پہ جا کے جو لے کر آئے تھے کہاں پر خرچ کیا۔ دنیا میں بھی مشکل بنتی ہے، آخرت میں بھی پریشانی بن جاتی ہے اگر ہم بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ جتنے مومنین پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جن کو رزق عطا کیا ہے ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، اور پروردگارہ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔